سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابھی بنایا نہیں، بنانا بعد کے اندر ہے، ابھی ارادہ ظاہر کیا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کو بنا دوں گا، اور ادھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا تھا پہلے خبر دی، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنا دیا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں، آسمانوں کا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ تم کو زمین کے اندر خلیفہ بنا دیا، زمین کا خلیفہ۔ قیدیں بیان کی، جب اپنے محبوب کی باری آئی اور اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو جو شان عطا کروں گا وہ زمین تک محدود ہوگی یا ایک علاقے تک محدود ہوگی یا فلاں فلاں زمین کے رقبے کے اندر اندر تک محدود ہوگی، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ شان عطا کروں گا، بلکہ جب اپنے محبوب کی باری آئی تو کہیں پر فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا دیا۔ اور کہیں پر فرمایا اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو مبشر بنا دیا، ہم نے آپ کو شاہد بنا دیا، ہم نے آپ کو نذیر بنا دیا، اور ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا دیا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چمکا دینے والا آفتاب یعنی سراج منیرہ بنا دیا ہوا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بناؤں گا، فرمایا بنا دیا۔ یہ شانیں تم کو عطا کر کے، یہ شانیں تمہاری جھولی کے اندر ڈال کر اس کے بعد تم کو اس دنیا کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نسل انسانی کا باپ بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی۔ آپ کی حکومت جنوں پر تھی، انسانوں پر تھی اور پرندوں پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ آپ کی حکومت کا بیان کیا، آپ کو حکومت دی گئی جنوں پر، انسانوں پر، پرندوں پر، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان بیان فرمائی بدر کے اندر، فرمایا انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، اے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ میں آپ کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمانے والا ہوں۔ اور ایک مقام پر فرمایا ب3,000 من الملائکہ، اے پیارے محبوب میدان بدر کے اندر 3000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرما دی۔ اور پھر فرمایا ب5,000 من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرما دی۔ اور صرف فرشتوں تک مدد کو محدود نہیں رکھا، فرشتوں تک مدد کے بیان کو محدود نہیں رکھا، بلکہ فرمایا انی معکم، اے میرے پیارے محبوب مصطفیٰ فرشتے تو آپ کی مدد کے لیے آئے ہی تھے، انی معکم میری مدد بھی اے پیارے محبوب مصطفیٰ آپ کے لشکر کے ساتھ ہے، میری مدد بھی آپ کے لشکر کے ساتھ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
3 میل سے چونٹی کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ چونٹی کی آواز کو سن کر آپ سرکار جب چونٹی کی آواز کو 3 میلوں سے سن لیتے ہیں، اور چونٹی کہتی کیا ہے؟ اپنی دوسری چونٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتی ہے ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں اپنے گھروں کے اندر چلی جاؤ، اپنے سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اس واسطے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا لشکر عدم توجہ کی وجہ سے تم کو کچل ڈالے، تم ان کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ، تم انتہائی کمزور مخلوق ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ آپ نے جب چونٹی کا کلام سنا آپ نے تبسم فرمانا شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تبسم فرمانے لگے، آپ ہنسنا شروع ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز کو سنتے ہیں، مگر قربان جائیں مدینے کے تاجدار کے، قربان جائیں شہنشاہ عرب و عجم کے، قربان جائیں غریبوں کے والی، مسکینوں کے مل جاؤ کے اللہ کے پیارے محبوب کے، جن کو رب تعالیٰ نے شان رحمت للعالمین عطا فرما کے بھیجا، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین کی شان عطا فرما کے بھیجا، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا تاج پہنا کے بھیجا۔ آپ سرکار جب اپنی امت کا کلام سننے پر آتے ہیں، جانوروں کا کلام سننے پر آتے ہیں، تو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے ہیں، اپنی امت کا کلام سننے پر آتے ہیں۔ 3 میل کے فاصلے کی کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ آپ کا کوئی امتی دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بیٹھ کر آپ کی بارگاہ کے اندر فریاد کرے، آپ اس کی فریاد کو سن لیا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا، آپ نے فرمایا اگر ابھی تک آپ نے فرمایا کہ ابھی تک میں پیدا نہیں ہوا تھا، اپنی پیدائش سے پہلے جب کہ میں ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر کے اندر تھا، اور جب لوح محفوظ پر رب تعالیٰ کی تقدیر کا قلم چلا کرتا تھا، میں اس کی آواز کو اپنے کانوں کے ساتھ سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق جاریہ، یا علی۔ فرمایا کہ میں رب تعالیٰ کی تقدیر لکھنے والے قلم کی آواز کو بھی سنا کرتا تھا، اور آج بھی دیکھ لو حضور سرکار کی بارگاہ میں جب غلام جاتے ہیں تو پوری دنیا سے مسلمان آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی زبان بولتا ہے، اور سننے کا یہ قانون قاعدہ ہے کہ یہاں پر اگر 3-4 بندے کھڑے ہو کر میری زبان کے اندر بولنا شروع کر دیں تو مجھے کسی کی بات سمجھ آئے گی، کسی کی نہیں سمجھ آئے گی، کسی کی آدھی سمجھ آئے گی، کسی کی آدھی سے کم سمجھ آئے گی، کسی کا تو بالکل پتہ نہیں چلے گا کیا کہہ رہا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پوری دنیا سے آنے والے مسلمان ہر کوئی اپنی اپنی زبان کے اندر حضور سرکار کے آگے التجائیں کرتا ہے، اپنی اپنی جناب والا التجائیں پیش کرتا ہے، اپنی اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر کئی قسم کی بولیاں بولنے والوں کی ہر ایک کی بولی کو سن بھی رہے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور جو کوئی اپنی جس زبان کے اندر بھی فریاد کر کے جو مانگتا ہے اس کی جولی کو بھی بھر رہے ہوتے ہیں۔ اسی واسطے کسی نے کہا
آقا دے چفیرے نے غلاماں دیا ٹولیاں، آقا دے چفیرے نے غلاماں دیا ٹولیاں، آقا دے چفیرے نے۔ ذرا مہربانی کرو، آقا دے چفیرے نے غلاماں دیا ٹولیاں، آقا دے چفیرے نے غلاماں دیا ٹولیاں، غلاماں دیا ٹولیاں، آقا دے چفیرے نے غلاماں دیا ٹولیاں، آقا دے چفیرے نے غلاماں دیا ٹولیاں، غلاماں دیا ٹولیاں۔ اوے ایک سننے والا ہزاراں دیا بولیاں، ایک سننے والا اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد